کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت حسن کی شبیہ موجود تھے، حضرت حسن کی نشانی موجود تھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جوان حضرت قاسم کی۔ حضرت قاسم ہمیشہ امام حسین کے ساتھ ساتھ تھے، امام حسن کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اپنے چچا کے ساتھ ہوتے۔ جب امام حسین سارے سپاہیوں کا نام لینے لگے کہ کل علی اکبر بھی شہید ہوں گے، کل عباس بھی شہید ہوں گے، کل ابراہیم مجاب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جب سب کے نام لینے لگے امام حسین تو حضرت قاسم افسردہ ہو گئے۔ افسردہ ہو کر کونے میں جا کر رونے لگے اور پھر کہنے لگے، اے امام، کیا میرا نام نہیں ہے؟ کیا میں کربلا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں، اے قاسم، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گے، اور نہ صرف تم، میرا بیٹا 6 مہینے کا علی اصغر بھی ساتھ ہوگا۔ تو حضرت قاسم شجاع تھے، بہادر تھے، فوراً سے کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی مارا جائے گا؟ کیا یہ لوگ خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ امام حسین جواب دیتے ہیں، نہیں قاسم، میں خود لشکر کے پاس لے کے جاؤں گا علی اصغر کو۔ ہائے حضرت قاسم، کیا پرورش کی ہے حضرت ام فروہ نے۔ ہمیشہ یہی بات حضرت ام فروہ نے سمجھائی قاسم کو کہ قاسم، آخر وقت تک حسین کا ساتھ دیتے رہنا۔ جب 9 محرم آ گئی تو امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ حضرت قاسم بہت افسردہ تھے کہ مجھے اجازت کب ملے گی، میں کب میدان میں جاؤں گا اور امام حسین کے لیے قربان ہو جاؤں گا۔ آخر کار ایک بات یاد آئی حضرت ام فروہ کو۔ حضرت امام حسن نے حضرت قاسم کے ہاتھ میں ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب مشکل میں آؤ تو وہ تعویذ حسین کو دیتا۔ اس تعویذ میں لکھا تھا کہ قاسم کو اجازت دے دی جائے کہ قاسم میدان کربلا میں لڑے۔ بس امام حسین کا یہ خط پڑھنا تھا اور امام حسین نے حضرت قاسم کو اجازت دے دی، اور پھر قاسم بھی اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہو گئے۔ یہی شخصیات ہیں کربلا کی کہ ہر کوئی اسلام کے لیے قربان ہوتا رہا۔ چچا اپنے بھتیجے کو دیکھتا رہا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا رہا، بھائی اپنے بھائی کو دیکھتا رہا، ماں اپنے بیٹوں کو ہاتھ سے بھیج رہی ہے کہ جا شہید ہو جا۔ یہی بات ہے کربلا کی، یہی اسلام ہے اور یہی خانوادہ اہل بیت ہے۔ میں آپ کا میزبان سید عوید رضا شخصیات کربلا میں آپ کو ایسی شخصیات کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔